الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو مگر ہماری عبادت کے لیے. تو ہماری پیدائش کا مقصد، ہمارے بنانے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. یہ عبادت ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کہا. چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا قد افلح من زکاہا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ تحقیق کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا، جس نے خوب اللہ کا ذکر کیا اور نماز ادا کی. تو عبادت ہماری بنانے کا مقصد، ہماری تخلیق کا مقصد. عبادت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ عبادت میں کامیابی ہے. ہر بندہ سکون اس دنیا میں ڈھونڈتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سکون بھی عبادت میں ہی رکھ دیا. قرآن پاک میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے. تو دلوں کا اطمینان بھی عبادت میں، انسان کی کامیابی بھی عبادت میں. اللہ تعالیٰ نے مقصد بھی عبادت بتایا، بار بار قرآن میں عبادت کرنے کا حکم فرمایا. ایک جگہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا. تو بار بار قرآن پاک میں عبادت کرنے کا حکم. عبادت ہی ہمارا مقصد ہے، عبادت سے ہی دل کو سکون ملتا ہے، عبادت میں ہی کامیابی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہماری عبادت سے اللہ تعالیٰ کی کوئی شان میں اضافہ ہو جانا ہے، یا ہماری عبادت نہیں کرنے سے اس بڑے مالک کی شان میں کوئی کمی آ جانی ہے؟ نہ ہماری عبادت کرنے سے اس کی شان میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، اور ہماری عبادت نہ کرنے سے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. وہ بہت بڑا بادشاہ ہے. آج کا دور سائنسی دور ہے، اور اس سائنسی دور میں آج کے سائنسدان بتاتے ہیں کہ یہ جو کائنات اللہ نے بنائی ہے یہ کتنی بڑی کائنات ہے. چنانچہ آج کے سائنسدان بتاتے ہیں کہ یہ جو سورج ہے یہ اس دنیا سے، یہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں جس کو اتنی بڑی دنیا ہم کہتے ہیں، یہ سورج اس سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اتنا بڑا اس مالک نے یہ سورج بنایا ہے، اور یہ 13 لاکھ گنا بڑا. 1.3 millions the size of the earth. اتنا بڑا یہ سورج اس مالک نے بنایا. آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ سورج جو ہے یہ ایک ستارہ ہے. جیسے اور ستارے ہمیں آسمان پہ نظر آتے ہیں، یہ سورج ویسا ایک ستارہ ہے. اتنا بڑا اس لیے نظر آتا ہے کہ یہ تھوڑا قریب ہے اس دنیا سے. تو ایسے کتنے ستارے ہیں؟ آج کا سائنسدان کہتا ہے کہ یہ ہماری جو گیلیکسی ہے نا، اس میں 600 سے 800 ارب ایسے سورج جیسے ستارے ہیں. اللہ اکبر. اور اس گیلیکسی کا نام جو ہے سائنسدانوں نے ملکی وے گیلیکسی دیا ہے. ایسی کتنی گیلیکسیاں ہیں؟ آج کے سائنسدان کیسے کہتے ہیں کہ ایسی 3000 ارب گیلیکسیاں اور موجود ہیں. اللہ اکبر. جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، ہمارا سجدہ کرنا
یا نہ کرنا اس کی شان میں کوئی فرق ڈال سکتا ہے؟ تو ہماری عبادت نہ کرنے سے نہ اس کی شان میں کمی آتی ہے، ہمارے سجدے کرنے سے اس کی شان بڑھتی نہیں ہے۔ مگر اتنا ضرور ہے کہ جو بار بار قرآن میں عبادت کا حکم دیا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس نے پسند یہ فرمایا کہ ہم عبادت کریں۔ اتنا پسند فرمایا کہ اپنے محبوب کو قرآن میں حکم کیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اے محبوب آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ نتھی رکھیں جو دن اور رات میں ہماری عبادت کرتے ہیں، ہمیں پکارتے ہیں۔ اس نے پسند فرمایا کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ آیت مجھ پہ نازل ہوئی، میں اپنے کمرے میں تھا، اپنے کمرے سے کھڑا ہو کے مسجد نبوی میں حاضر ہو گیا اور ڈھونڈنے لگا ان اصحاب صفہ کو جو دن رات عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ ایک کونے پہ جب ان کو دیکھا تو مسجد میں جا کے ان کے درمیان بیٹھ گیا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا، یہ عبادت کرنے والے اللہ کو اتنے پسند کہ اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ آپ بھی ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں۔ تو عبادت ہماری زندگی کا مقصد اللہ نے قرآن میں بتا دیا۔ عبادت سے ہمارے دلوں کو سکون ملنا ہے، قرآن میں بتا دیا۔ عبادت جو ہے اس کے ذریعے سے ہمیں کامیابی ملنی ہے، یہ بھی قرآن میں ہمیں بتا دیا۔ عبادت کا حکم لوگوں کو اللہ نے دیا، یہ کو بھی قرآن میں بتا دیا۔ مگر عبادت جو ہے اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ پسند کیا کہ بندہ عبادت کرے۔ اتنا جو حکم اللہ نے کیا ہمیں، تو یہ عبادت ہمارے لیے اتنی مشکل کیوں بن جاتی ہے؟ فجر میں اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، مسجد جانا اتنا مشکل لگتا ہے، قرآن پاک پڑھنا اتنا مشکل لگتا ہے، کبھی کسی نے ہمیں کوئی تسبیحات بتا دیں وہ پڑھنا تو ہمیں بہت ہی مشکل لگتا ہے، ذکر مراقبہ مشکل لگتا ہے۔ عبادت اتنی مشکل ہو کیوں گئی ہمارے لیے؟ عبادت اس لیے مشکل ہو گئی کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس عبادت سے خود ہی ہمیں روک دیتے ہیں۔ یہ پکی بات ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے، نہ یہ عبادت کوئی اتنی بڑی ایکسرسائز ہے، نہ یہ عبادت جو ہے ہمیں کوئی کھانے پینے سے روکتی ہے، نہ یہ عبادت جو ہے وہ ہمیں کام کاروبار سے روکتی ہے، نہ یہ عبادت جو ہے وہ ہمیں بیوی بچوں سے روکتی ہے، مگر پھر بھی اتنی مشکل ہے۔ علماء نے فرمایا کہ یہ عبادت اس لیے مشکل ہو گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں روک دیتے ہیں۔ یہ عبادت ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نماز میں ہوتا ہے وہ اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بادشاہوں سے ہم کلامی بڑی سعادت ہوتی ہے۔ آج ملک کے پرائم منسٹر صاحب کہیں کہ جی میں نے آپ سے ملنا ہے، آپ سے مشورہ کرنا ہے، آپ سے گفتگو کرنی ہے، ہم خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے، اپنے ہر رشتہ دار کو بتائیں گے کہ جی پرائم منسٹر صاحب ہم سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ تو ایک چھوٹے سے ملک کا چھوٹا سا بادشاہ جو ہے اس کی ملاقات اتنی بڑی سعادت، اتنی بڑی کائنات کا مالک جو ہے اس کی ملاقات کتنی بڑی سعادت ہوگی۔ اور کئی مرتبہ اس سعادت سے انسان کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ تم اس کی اطاعت بالکل نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی روک لیتے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار سوتا رہ گیا، فجر پہ نہیں اٹھ پایا، یہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نہیں اٹھ پایا، اللہ ہمارا اس وقت چہرہ ہی نہیں دیکھنا چاہ رہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں قرآن نہیں پڑھ پایا، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بڑی سعادت ہی نہیں دینا چاہ رہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں مسجد نہیں جا پایا، اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں گھسنے ہی نہیں دے رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، تو اپنے آپ کو میری یاد کے لیے فارغ کر، میں تیرے دنیا کے کاموں میں تیری مدد کروں گا،
اور اے میرے بندے اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے دل کو مشاغل سے بھر دوں گا. تو کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں مشاغل سے بھر دیتے ہیں، موقع ہی نہیں ملتا. ہم کہتے ہیں جی مصروفیت چل رہی ہے، آج کل عبادت کا موقع نہیں مل رہا. اللہ تعالیٰ نے مصروفیت ڈال دی ایسی کہ عبادت کی توفیق چھن گئی. تو کون وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ محروم کرتے ہیں عبادت سے؟ علماء نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ عبادت سے محروم کر دیتے ہیں. اور پہلا وہ شخص ہے جو اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، جو نامحرم پہ نگاہ ڈالتا ہے اس کو عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جی جو غلط نگاہ کا ڈالنا ہے یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جو شخص اس غلط نگاہ کو ڈالنے سے اپنے آپ کو روکے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان عطا فرمائیں گے جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. تو نگاہ غلط پڑتی ہے، انسان کی عبادت کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے، ایمان کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے عبادت کا شوق نہیں ہوتا، بہت ہی مارے باندھے عبادت کرنی پڑتی ہے. کوئی ہمیں بہت زیادہ پیچھے پڑے، والدین کہہ رہے ہیں، استاد کہہ رہے ہیں، تب جا کے ہم کرتے ہیں. تو یہ غلط نگاہ کا استعمال ہوتا ہے، عبادت کی توفیق چھین لی جاتی ہے. ہمارے قریبی جاننے والے مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، نیکی والی زندگی سالوں سے. نوجوان بیٹا ان کا نیک تھے تو بیٹے کو بھی حافظ قرآن بنایا، اور بیٹے کا حال یہ تھا کہ بیٹا رات بھر انٹرنیٹ پہ غلط تصاویر دیکھتا رہتا. اس لیے حافظ قرآن ہونے کے باوجود، مکہ مکرمہ میں حرم کے قریب رہنے کے باوجود نمازوں سے بھی محروم ہو جاتا تھا. ایک دن یہ عاجز خود مکہ مکرمہ میں تھا، عصر کی نماز کے قریب جمعہ کے دن ان کا فون آیا اور بڑے غم میں تھے کہ جی جمعہ کی نماز تھی، حرم میں جمعہ پڑھنا تھا، بیٹے کو اٹھا رہا ہوں جمعے کی نماز کے لیے، اٹھا کے تھک گیا، وہ جمعے کی نماز کے لیے نہیں اٹھا. جمعہ کے دن مکہ مکرمہ میں حرم کا جمعہ اس نے قضا کر دیا. اللہ اکبر. تو یہ جو نگاہ کی بد پریزی ہے یہ انسان کو عبادت سے محروم کر دیتی ہے. جس نے اپنی نگاہ کی حفاظت کر لی اللہ کا محبوب بندہ بن گیا. یہ پکی بات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ نگاہ کی حفاظت اتنا پسند کہ جس شخص کو غلط نگاہ ڈالنے کا موقع مل گیا اور اس نے اپنے آپ کو روک لیا کہ نہیں میں نے غلط نگاہ نہیں ڈالنی، اس وقت جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. اللہ اکبر. تو 4 قسم کے لوگوں کو عبادت سے محروم کر دیا جائے گا. ایک وہ جو اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا. دوسرا وہ شخص ہے جو غصے پہ قابو نہیں کرتا، جس کا غصہ بے قابو ہے. حدیث پاک میں آتا ہے یہ جو غصہ ہے یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی غصہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے. اس لیے یہ جو شہوت سے متعلق گناہ ہوتے ہیں نا، بد نظری کے گناہ، یہ ہم کسی کو نہیں بتاتے. ہماری کوشش پوری ہوتی ہے کسی کو نہ پتہ چلے. مگر یہ جو غصے والا گناہ ہے یہ اگر کسی کو پتہ چل بھی جاتا ہے تو ہم اتنا مائنڈ نہیں کرتے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو دوسروں کو پہلے سے ہی بتا دیتے ہیں بھائی میرا غصہ بڑا تیز ہے. وہ سمجھتے ہیں غصہ اتنی بڑی گناہ نہیں ہے. شہوت کے گناہ بد نظری زیادہ بڑا گناہ ہے، مگر غصہ اتنا بڑا گناہ. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الغضب یفسد الایمان، یہ غصہ تمہارے ایمان میں فساد مچا دے گا. تم سمجھ رہے ہو اعمال خراب ہوں گے؟ اعمال نہیں، ایمان خراب ہو جائے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے غصہ کرنے والا شخص جو ہے اس کے جسم میں شیطان اس طرح دوڑتا ہے جیسے جسم میں خون دوڑ رہا ہوتا ہے. تو غصے کرنے والے کے شخص کے ہر لفظ کے اندر جو ہے وہ شیطان کا حصہ، اس کے ہر فیصلے میں شیطان کا حصہ.
اور شیطان غصے پہ اکسا اکسا کر انسان کو بہت بڑی سعادت سے محروم کر دیتا ہے۔ غصے پہ قابو کرنے والے سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے، وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دینے والے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا وعدہ کر دیا صرف غصے پہ قابو کرنے پہ۔ کتنی کوششیں محنتیں اللہ والے کرتے ہیں اللہ کی اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ نے راستہ آسان کر دیا کہ جب تجھے غصہ آئے تو قابو کر لے، تجھے یہ اللہ کی محبت مل جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی غصہ کوئی مردانگی کی بڑی نشانی ہے، اس لیے کئی مرتبہ ہمیں لوگ اکساتے ہیں کہ تو مرد ہی کیا ہے، غصہ نہیں کرتا ہے، غصہ کیا کر۔ اور یہ غصہ کوئی مردانگی کی نشانی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کا بھی رد فرمایا۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جی بتاؤ پہلوان، جوان مرد پہلوان کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی، جو دوسرے کو پچھاڑ دے وہ جوان مرد پہلوان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے کہ جب اس کو غصہ آئے تو وہ اپنے غصے پہ قابو کر لے۔ تو غصے والے بندے کو عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ غصے والے بندے کے اندر کوئی کیفیت ہی نہیں ہوتی۔ غصہ ایک آگ ہے، اندر ایمان کی کیفیت کو، اعمال کی کیفیت کو، اللہ سے محبت کی کیفیت کو، اللہ کے نبی کی محبت کی کیفیت کو، ہر ایک چیز کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ انسان اندر سے پتھر دل بن جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں۔ اس لیے غصے والا شخص جانوروں کی طرح ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس کو غصہ آنے میں بہت دیر لگے، اس کو بہت اکسایا جائے تب جا کے اس کو غصہ آئے، اور جس کا غصہ اترنے میں بہت جلدی لگے فوراً اتر جائے، زیادہ دیر غصے کی حالت میں وہ رہے نہ۔ اور آج ہمارا غصہ ایک مرتبہ آ گیا تو اللہ اکبر، ہر ایک کو ہم کانپوا کے رکھ دیتے ہیں۔ غصے والا بندہ گھر میں آتا ہے، بس وہ چاہتا ہے ہر بندہ جو ہے مجھ سے کانپ رہا ہو۔ شیطان جو اندر کھیل رہا ہوتا ہے۔ بڑے میاں کو غصہ آ گیا، بیگم سے لڑائی ہو گئی۔ اب یہ جو غصہ آ گیا تو لڑائی ہونے کی وجہ سے غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا، کئی دن ہو گئے اور دوستی نہیں ہو پا رہی ہے۔ اور بڑے میاں جو ہیں ان کا حج کا وقت آ گیا، اب حج پہ جانے لگے۔ حج پہ جاتے ہوئے تو ہر بندہ جو ہے وہ دوستی کر لیتا ہے، معافی تلافی کر لیتا ہے۔ حج پہ جاتے ہوئے دوستی نہیں کی، حج پہ چلے گئے، بیوی پاکستان میں رہ گئی۔ اب حج کے ایام شروع ہو گئے، حج کے ایام شروع ہوتے ہیں تو پھر لوگ سب سے معافی تلافی کر لیتے ہیں کہ جی حج پہ آیا ہوا ہوں، تب بھی غصہ نہیں اتر رہا۔ اب حج کے دن ہوتے ہیں نا، تو حج کے پہلے دن انسان منا جاتا ہے اور دوسرے دن عرفات جاتا ہے، اور دوسرے دن شام کو جو ہے وہ رات مزدلفہ میں گزارتا ہے، تیسرے دن پھر منا آتا ہے۔ آخری 3 دن جو ہے نا وہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ بڑے میاں جو گئے انہوں نے جا کے شیطان کو 6 کنکریاں ماری۔ ان کے گروپ والوں نے کہا کہ بڑے میاں 7 کنکریاں مارنی تھی، آپ 6 مار کے آ گئے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ 1 کنکری میں نے بچا لی ہے، اس شیطان کی ایک بہن پاکستان میں ہے نا، اس کو جا کے ماروں گا۔ کتنا غصہ، حج پہ جا کے بھی نہیں اتر رہا۔ تو یہ غصے والے شخص کو عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو 4 قسم کے لوگوں کو عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک وہ کون ہے؟ ایک جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، اور دوسرا وہ جو اپنے غصے پہ قابو نہیں کرتا، اور تیسرا وہ شخص ہے جو حلال اور حرام کا خیال نہیں کرتا، حرام رزق کو اپنے سے دور نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اپنے رسولوں کو حکم دیتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت
تم حلال کھاؤ اور نیک اعمال کرو. انسان حلال کھاتا ہے تبھی نیک اعمال کرتا ہے، اور حرام کھائے گا تو حرام اعمال کرے گا. یہ پکی بات ہے. انگریزی کا ایک مقولہ ہے یو آر واٹ یو ایٹ، کہ تم وہی ہو جو تم کھاتے ہو. تو انہوں نے تو صحت کے حوالے سے کہا کہ اگر صحت مند چیزیں کھاؤ گے تو تم صحت مند رہو گے. مگر یہ حلال اور حرام پہ بھی بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ یو آر واٹ یو ایٹ. تم حلال کھاؤ گے تو تم حلال کام کرو گے، اور حرام کھاؤ گے تو حرام کام کرو گے. آج سے چند سال پہلے ہم امریکہ میں تھے. وہاں ایک مسجد، وہاں کی جس علاقے میں ہم تھے اس کمیونٹی نے ایک بڑی مسجد بنائی، اور مسجد والے جو ہیں انہوں نے وہاں قرآن کی کلاسز شروع کی کہ وہاں کیونکہ دینی ماحول اتنا نہیں ہے تو والدین چاہتے تھے کہ جی ہمارے بچے جو ہیں اسکولوں کالجوں میں جاتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ان کو بالکل قرآن آئے نہ. تو وہاں کے علاقے کے لوگوں نے اپنے بچوں کو مسجد میں شام کو بھیجنا شروع کیا کہ شام کو یہ قرآن پڑھیں، دن میں اسکول جائیں. تو بہت ساری کلاسز لگ گئیں، 100-150 بچے ہو گئے. تو بچے جو ہیں وہاں پہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے. ایک چھوٹا نوجوان کہیں گے 8-9 9th کلاس کا 10th کلاس کا اس طرح کا بچہ تھا. وہ آیا، وہ اپنی اسکول کا ویلیڈکٹورین تھا. ویلیڈکٹورین وہاں پہ اس طالب علم کو کہتے ہیں جو اپنے اسکول کا سب سے ہونہار طالب علم ہوتا ہے. تو گو کہ ویلیڈکٹورین تھا مگر کیونکہ مسلمان تھا، پاکستانی والدین کا بچہ تھا، تو اس کے والدین اس کو بھی لے کے آ گئے کہ جی قرآن پڑھانا ہے. پھر پتہ چلا کہ جی وہ تو پریزیڈینشل ایوارڈ یافتہ، یعنی پورے اسٹیٹ میں سب سے زیادہ ہونہار طالب علم تھا. اس وقت کے صدر صاحب نے وائٹ ہاؤس میں بلا کے اس کو ایوارڈ دیا. اتنا زبردست ذہین طالب علم، والدین لے کے آ گئے کہ جس کو قرآن پاک جو ہے وہ پڑھانا ہے. اب یہ آ گئے، 6 مہینے تک قرآن پاک پڑھتے رہے. 6 مہینے میں قاعدے کے مشکل سے 2-3 صفحات مکمل کیے. والدین بھی پریشان کہ اتنا امریکہ کا ذہین ترین بچہ ہے یہ، اور 6 مہینے میں تو لوگ قاعدہ بھی مکمل کر لیتے ہیں، بہت سارے پارے بھی ختم ہو جاتے ہیں، اس نے قاعدے کے 3-4 صفحے بس مکمل کیے. تو والدین نے شکایت کی. مسجد کی انتظامیہ بھی بڑی پریشان ہو گئی کہ جی کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے استاد سے پوچھا کہ یہ توجہ سے کلاس میں بیٹھتا ہے یا ادھر ادھر اس کی توجہ ہوتی ہے؟ شاید ایسا نہ ہو کہ توجہ ہی نہیں ہے کلاس میں. تو استاد نے کہا کہ جی سچی بات یہ ہے کہ پوری توجہ سے پڑھتا ہے. تو انتظامیہ پریشان ہوئی. انہوں نے سوچا کہ شاید استاد اس کو توجہ نہیں دے رہا. تو انہوں نے دوسرے طلباء کے والدین سے پوچھا کہ جی آپ کے بچے کو کیسا پڑھایا جاتا ہے؟ ساروں نے کہا جی ہمارے بچوں کا استاد تو بہترین ہے. ابھی اور پریشان ہو کہ جی استاد بھی صحیح پڑھا رہا ہے، بچہ بھی پوری توجہ سے پڑھ رہا ہے، اور 6 مہینے میں صرف 2-3 صفحے مکمل کیے ہیں قاعدے کے. تو والدین کی ملاقات انتظامیہ سے ہوئی. انتظامیہ نے پوچھا کہ جی بچہ کیا کرتا ہے صبح سے شام تک؟ والدہ نے بتایا جی صبح جاتا ہے اسکول سے واپس آتا ہے گھر آتا ہے تو تھوڑی دیر بعد ہوم ورک کرتا ہے کھانا کھا کے. پھر کہتی ہے کہ جی میں اس کو جوڈو کراٹے کی کلاسز کے لیے لے جاتی ہوں، اور وہاں سے کلاسز سے فارغ ہو کے مغرب کے وقت تک ہم مسجد پہنچ جاتے ہیں. مغرب سے عشاء یہ مسجد میں قرآن پاک پڑھتا ہے. عشاء کے وقت اس کے والد بھی اپنی جاب سے مسجد ہی آ جاتے ہیں. ہم سب عشاء کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، اور پھر یہاں سے ہم سب ساتھ مل کے گھر جاتے ہیں. کبھی کبھی راستے میں کھانا کھا لیتے ہیں، اور کبھی کبھی گھر جا کے کھانا کھاتے ہیں. مسجد والوں نے پوچھا جی کیا کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کبھی برگر کنگ پہ کھا لیتے ہیں، کبھی میک ڈونلڈس پہ کھا لیتے ہیں، کبھی پیزا ہٹ پہ کھا لیتے ہیں. اب امریکہ میں تو یہ ساری چیزیں حرام ہے. تو مسجد والوں نے کہا آپ اتنی آرام سے حرام کھا لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہمارا تو روٹین ہی ہے، ہم تو ہمیشہ سے یہ کرتے ہیں. تو مسجد والوں نے کہا کہ نہیں آپ بچے کو حلال کھلائیں. بہت ترغیب دی. تو ماں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میرا وعدہ ہے میں حلال گوشت لا کے آؤں گی اور اس کو حلال کھلاؤں گی. تو اب اس نے حلال کھانا شروع کر دیا. وہی بچہ تھا پچھلے 6 مہینے میں قاعدے کے چند صفحے مکمل کیے تھے، اگلے 6 مہینے میں قاعدہ بھی مکمل ہو گیا، قرآن پاک بھی مکمل ہو گیا. تو حلال کھائے گا تو حلال کام کرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جسم حرام پر پلے گا وہ جسم اس پر جنت حرام ہو گئی ہے.
جو جسم حرام پر پلے گا اس جسم پر جنت حرام ہے۔ تو 4 قسم کے لوگوں کو عبادت سے محروم کر دیا جائے گا۔ ایک وہ جو اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے، ایک وہ جو غصے پہ قابو نہیں کرتے، اور ایک وہ جو حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتے، اور چوتھا وہ شخص ہے جو نیک مجلسوں میں آنا جانا نہیں کرتا، جس کو شیطان نیک مجلسوں میں آنے جانے سے روک دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب لوگ مختلف علاقوں سے، مختلف جگہوں سے آ کے جمع ہوتے ہیں اور ان کا مقصد صرف اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، اللہ کی بات سننا ہوتا ہے، ایسی مجلسوں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے بڑھتے بڑھتے آسمان دنیا تک چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان دنیا سے نکل کر اللہ کے عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ چاہتے کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ جو نیک مجلسوں میں آنا جانا ہوتا ہے، اس سے دل صاف ہوتے ہیں اور انسان کو عبادت کا جذبہ اور عبادت کی توفیق ملتی ہے۔ تو 4 قسم کے لوگوں کو عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک وہ جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے، ایک وہ جو حلال اور حرام کا خیال نہیں کرتے، ایک وہ جو اپنے غصے پہ قابو نہیں کرتے، اور ایک وہ جو نیک مجلسوں میں آنا جانا نہیں کرتے۔ کئی مرتبہ والدین آ کے شکایت کرتے ہیں جی بچہ بگڑ گیا ہے، بچے سے پھر بہت ہماری لڑائی ہوتی ہے۔ تو لڑائی جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں، بچے کو نیک مجلس میں لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تم نصیحت کرو، نصیحت مومن کو فائدہ دے گی۔ تو کئی مرتبہ ایسی نصیحت ہوتی ہے، کچھ نصیحت کرنے والے ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے دل کو پوری طرح سے بدل دیتے ہیں۔ ایک مجلس میں ہی پورا دل بدل جاتا ہے، ایک جملہ کئی مرتبہ سن کے پورا دل بدل جاتا ہے۔ تو 4 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عبادت سے محروم کر دیتے ہیں۔ نیک مجلس میں جو نہیں آتا اس کو بھی عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ ہم عذر کرتے ہیں کہ جی ہم عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ ہم بڑے مصروف ہیں، کام بہت زیادہ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ مصروفیت نہیں ہے جو ہمیں عبادت سے روکتی ہے، یہ توفیق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود روک دیتے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ توفیق دینے پہ آئے تو مصروف ترین انسان بھی سب سے زیادہ عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ برے صغیر کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، بڑے بزرگ تھے۔ دہلی میں قطب مینار ہے، وہ بھی ان کے نام پہ بنایا گیا ہے۔ وقت کا بادشاہ بھی حضرت کا شاگرد تھا، بڑے متعلقین حضرت کے تھے، ہزاروں لاکھوں میں تھے۔ حضرت کا انتقال ہوا، لاکھوں لوگ آپ کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے آ گئے۔ ابھی امام صاحب جنازہ شروع کرنے والے تھے کہ ایک بندے نے شور مچا دیا کہ ٹھہر جاؤ، حضرت کی وصیت پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت کی وصیت پڑھی گئی تو حضرت نے اپنی وصیت میں لکھا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس میں یہ 4 صفات ہوں گی۔ کون سی 4 صفات ہوں گی؟ انہوں نے کہا پہلی صفت اس میں یہ ہوگی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی تہجد کی نماز کبھی بھی قضا نہیں ہو۔ دوسری صفت کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی تکبیر اولا کبھی قضا نہیں ہوئی ہوگی۔ تیسری صفت کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے کہ جس نے کبھی بھی نامحرم کی طرف آنکھ نہیں اٹھائی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھی صفت کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے
جس نے کبھی بھی عصر کی جو 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں وہ کبھی قضا نہیں کی ہوں گی۔ اب وصیت پڑھنے والے نے کہا کہ جس عبادت گزار میں یہ چار صفات ہیں وہ آ کے حضرت کا جنازہ پڑھا دے۔ لاکھوں لوگ تھے، لاکھوں کے مجمع میں کسی کو بھی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کے کہے کہ جی میں یہ عبادت گزار ہوں۔ بہت دیر گزر گئی، بہت دیر بعد ایک بندہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ میں وہ گناہگار ہوں جس میں یہ چاروں صفات موجود ہیں۔ لوگوں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، سارے حیران ہو گئے۔ وقت کا بادشاہ سلطان التمش، اس نے کہا کہ میرے اندر یہ چاروں چیزیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس وقت نہیں عبادت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ مصروف ترین انسان کو بھی اللہ توفیق دے تو عبادت سب سے زیادہ کرتا ہے۔ تو عبادت جو ہم نہیں کرتے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم مصروف ہیں، عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتے۔ کئی مرتبہ لوگ جو ہیں مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب ہم سے تو نہیں ہوتی، اتنے عرصے سے جو نہیں کر رہے، اور یہ گناہ میں کرتا ہوں تو یہ گناہ کرنے والے کو تو اللہ تعالیٰ نے محروم کرنا ہی ہے۔ تو کئی مرتبہ انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ جی عبادت میرے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان راستہ رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے آسان سی بات بتا دی۔ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، تم نیکی کرنا شروع کر دو، ساری تمہاری برائیاں اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے۔ اور نیکیوں میں بھی اگر ایک نیکی کر لیتا ہے توبہ والی نیکی، کہ اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، تو یہ توبہ کرنے والے کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست خوشخبری سنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ سے توبہ کی وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا۔ تو مومن کو تو چاہیے خوب توبہ کرے، صبح شام توبہ کرے، صبح توبہ شام توبہ، لب پہ میرے مدام توبہ، صبح توبہ شام توبہ، لب پہ میرے مدام توبہ، بے اثر ہو یا با اثر ہو اپنے کرنے کا کام توبہ۔ تو مومن کے کرنے کا کام توبہ ہے۔ یہ توبہ کرنے والے کے گناہوں کی مغفرت کا تو وعدہ ہے ہی صحیح، مگر اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے ایک اور وعدہ قرآن میں کیا توبہ کرنے والے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے کہ پوری رات تہجد پڑھتا ہے، تو پورا سال روزہ رکھتا ہے، تو دین میں وقت لگاتا ہے، تو مسجد مدرسے بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، یہ جو گناہ کرتا ہے نا، اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو مومن کو چاہیے کہ خوب توبہ کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا اور وہ خوب گناہ کرتا تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ قحط آ گیا۔ اب قحط آ گیا، لوگ پریشان ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، جانور بھی فوت ہو رہے ہیں، انسان فوت ہونا شروع ہو گئے۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ بتائیں ہم کیا ایسا عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش برسا دیں، کہ ہم پریشان ہیں، اس وقت قحط کا معاملہ ہے، ہماری جانوں کا معاملہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے جمع ہو جاؤ، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کو جانتا ہوں، تم سارے جمع ہو جاؤ، سب مل کے اللہ کے سامنے توبہ کرنا، اللہ کے سامنے عاجزی کرنا، اللہ کے سامنے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی برسات برسا دیں گے۔ سارے شہر کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، ساروں نے صبح سے اللہ سے معافیاں مانگنا شروع کر دی، آنسو بہانے شروع کر دیے، توبہ کرنی شروع کر دی۔ شام تک ہو گئی، ایک بوند بھی اوپر سے نہیں آئی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان، لوگ بھی پریشان،
حتیٰ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ تو میری لاج رکھ لے، میں نے ان سے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تم یوں کرو گے تو بارش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے میرے پیارے موسیٰ، یہ جو لوگ ہیں نا ان میں سے ایک ایسا ہے جو 40 سال سے ہم سے دشمنی کر رہا ہے، جب تک یہ ان میں ہوگا ہم اپنی رحمت نہیں برسائیں گے۔ یہ 40 سال سے ہماری مخالفت کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے اور قوم سے جا کے کہا کہ بھائی ہم میں ایک ایسا ہے کہ جو 40 سال سے اللہ کی مخالفت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے، اس سے گزارش ہے کہ نکل جائے یہاں سے، اپنی جان کو بھی ہلاک نہ کرے، ہم سب کو بھی ہلاک نہ کرے، اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، بس چلا جائے، ہم پر مہربانی کر دے۔ اب جو یہ 40 سال سے اللہ کی دشمنی کر رہا تھا، 40 سال اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، اس کے دل میں آیا کہ میں چلے تو جاتا ہوں، اتنے لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گا۔ 40 سال تک تو لوگوں کو پتہ نہ چلا، اور اب ان کو پتہ چل جائے گا، تو سوچ میں پڑ گیا کہ یار آج میرا بھانڈا پھوٹے گا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ 40 سال بعد پہلی مرتبہ اللہ سے سچی دعا کی، اے اللہ تو نے 40 سال تو میرا یہ عیب کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دیا، اے اللہ آج اگر میں یہاں سے نکلا تو سب کو پتہ چل جائے گا، میرے مالک آج تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے سامنے آنسو بہائے، سچی توبہ کی، مان نے اپنے گناہ کو مانا، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی حیران، لوگ بھی حیران کہ بارش آ گئی، سارے خوشیاں منا رہے، مگر موسیٰ علیہ السلام زیادہ حیران تھے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، یا اللہ کوئی بھی تو مجمع میں سے نہیں نکلا، آپ نے فرمایا کہ یہ 40 سال جس نے گناہ کیے، 40 سال آپ کی مخالفت کی، تو یہ تو نہیں نکلا ہے مجمع میں سے، تو کیا اس نے توبہ کر دی؟ کیا آپ نے اس کو معاف کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے میرے پیارے موسیٰ، ہاں اس شخص نے توبہ کی، میں نے اس کو معاف بھی کر دیا، اور میں نے اس کو اپنے دوستوں میں شامل کر دیا۔ اللہ اکبر، 40 سال اللہ کے ساتھ دشمنی لگا رہا ہے، اور 40 سال بعد توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنے دوستوں میں شامل فرما لیا۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں، یا اللہ یہ تیرا دوست کون ہے؟ مجھے بھی اس کی زیارت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ، جب یہ گناہ کرتا تھا تب اس کا نام ہم نے کسی کو نہیں بتایا، اب تو یہ ہمارا دوست ہے، اب اس کا نام ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ توبہ کرنے والا اللہ کے یہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ انسان توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دل کو چمکا دیتے ہیں، عبادت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آج کی اس مجلس میں اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں۔ کیا بعید ہے کہ ہماری کی ہوئی توبہ اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ پا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بخشے ہوئے گنہگاروں کی قطار میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ www.darsequran.com ہوا حرص والا دل بدل دے، ہوا حرص والا دل
بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، کرم فرما خدایا دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ، دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، جو تیرا سامنا ہو روز محشر، جو تیرا سامنا ہو روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، جو تیرا سامنا ہو روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما،
ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، اللہ برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا، میرے مالک ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اللہ آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اللہ ہمارے لیے بھی اپنی عبادت کے راستوں کو ہموار فرما، اللہ آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اللہ تیرے مجبور بندے ہیں، اللہ کبھی شیطان پیچھے لگا ہوتا ہے، اللہ کبھی ہماری اپنی خواہشات ہمیں چین نہیں لینے دیتی، میرے مالک ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، اللہ آپ کے لیے چھڑوانا آسان ہے، اے اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں خربوں ہیں، میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، میرے مالک جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما، اللہ جس طرح آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما، میرے مالک میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمیں بھی گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمیں بھی اپنی محبت کا ایک قطرہ نصیب فرما، اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما، اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما، اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو انہیں انکار نہیں کرتا، میرے مالک وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں، تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو گھر کی ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اے میرے مالک جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اللہ بندہ جب پریشان ہوتا ہے
پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے مشکل میں پڑے ہوں کو مشکل سے نکال دینے والے، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس بندے پہ کوئی حسرت نہیں جو کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے، اللہ حسرت تو اس پر ہے جو یہاں آپ کے در پہ آیا اور یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گیا۔ اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما۔ میرے مالک ہر کوئی کہتا ہے کہ میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، اے اللہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں۔ میرے مالک ایک مرتبہ آپ بھی کہہ دیجئے کہ ہاں تم ہمارے ہو، اے اللہ اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے۔ میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ جیسا آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں میرے مالک ہمیں بھی ایسا بنا لیجئے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما۔ اے اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں اللہ ان کے دلوں کے غموں کو بھی دور فرما۔ اے اللہ ہمارے اس جگہ پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ یہ بزرگوں کے آنے کی جگہ ہے، اللہ اس جگہ کو رحمتوں کے ساتھ آباد فرما۔ اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، مشائخ، اساتذہ، والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، جو حیات اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا اللہ نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درس قرآن .com www.darsequran.com